ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از دی پلے دی پرپوزل اینڈ اٹ از ریٹن بائی اینٹن چیکو۔ اینٹن چیکو ایکچولی واز اے رشین شارٹ اسٹوری رائٹر، تو اسی نے یہ کہانی لکھی ہے۔ تو آج ہم اس پلے کی بریف انٹروڈکشن لیں گے کہ اس میں مین کریکٹرز جو ہے چبوکو، لومو، نٹالیا، یہ تین اہم کریکٹرز ہیں جن میں ایک ایگزام میں آتا ہے۔ ایکچولی یہ جو پلے ہے، دس پلے از اے فارس. And what is a farce? A play based on ridiculous and unlikely situations. یہ ڈرامہ ایک تماشے کے جیسا ہے، یہ احمقانہ اور ناممکن سے واقعات پر مبنی ہے کہ سچویشنز آر کریٹڈ فرام نو ویئر، ایسی سچویشنز کریٹ ہوتی ہے، اس میں ہنسی مذاق ہے، یہ کریکٹرز بھی کافی جھگڑالو قسم کے ہوتے ہیں، ریڈیکیولس ان لائکلی سچویشنز کہ کیسے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں چبوکو اور لومو میں۔ تو سچ اے پلے از کالڈ اے فارس، ایسی پلے کو ہم فارس ہی کہتے ہیں، وچ از بیسڈ آن ریڈیکیولس اینڈ ان لائکلی سچویشنز۔ ایسی سچویشنز کریٹ ہوتی ہے فرام نو ویئر، اچانک سچویشنز کریٹ کی جاتی۔ چبوکو اینڈ لومو آر نیبرز، اس کہانی میں آپ پڑھیں گے چبوکو اور لومو جو تھے یہ دونوں پڑوسی تھے۔ دے آر بوتھ لینڈ اونرس، اور وہ دونوں ذمہ دار ہے جن کے پاس کافی لینڈ تھی۔ چبوکو ہیز اے ینگ ڈاٹر نیمڈ نٹالیا، چبوکو کی ایک جوان لڑکی تھی جس کا نام نٹالیا تھا۔ She is about 25 years old، وہ تقریباً 25 سال کی ہے، اس کی عمر 25 سال کی۔ لومو از اے ینگ مین آف 35، اور لومو جو ہے وہ 35 سال کا ایک نوجوان ہے۔ He comes to Chibuko's house in order to propose to his daughter، وہ چبوک کے گھر پر اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی پیشکش لے کر آتا ہے۔ تو لومو 35 سال کا ہوتا ہے، چبوک کے گھر اسی لیے آتا ہے اور شادی کی پیشکش لے کر وہ آتا ہے۔ وہ شادی کرنا چاہتا تھا نٹالیا سے جو چبوکو کی بیٹی تھی۔ But all three are quarrelsome by nature، لیکن یہ تینوں کردار جو ہے اس کہانی میں یہ quarrelsome ہوتے ہیں، یہ تینوں کردار فطرتاً جھگڑالو ہے، یہ جھگڑالو تھے، quarrelsome تھے۔ First they enter into an argument over the ownership of a piece of land، پہلے وہ زمین کے ایک ٹکڑے کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ پیس آف لینڈ جو آپ کہانی میں پڑھیں گے، اوگزن میڈوز، ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا جو ہے، تو ایک ٹکڑے کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ Lumo forgets all about the proposal he has come to make، تو جو ہی جھگڑا ہوتا ہے زمین کے ٹکڑے پر، لومو شادی والی اس پیشکش کے بارے میں سب بھول جاتا ہے۔ تو لومو جو ہے he forgets all about the proposal he has come to make، جس مقصد کے لیے وہ آیا، وہ شادی کی پیشکش کے بارے میں وہ سب کچھ بھول جاتا ہے جب وہاں جھگڑا شروع ہوتا ہے زمین کے ایک ٹکڑے پر۔ He says
that he has papers to prove his ownership of the land. اور لومو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کاغذات ہیں جن سے وہ زمین پر اپنی ملکیت ثابت کر سکتا ہے. لومو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری اپنی زمین ہے، یہ میری ملکیت کی زمین ہے، اور میں کاغذات کے ذریعے پروو کروں گا، ثابت کروں گا کہ میری ہی زمین ہے. They shout and call each other names. تو وہ تینوں چلانے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. اب لڑائی میں لومو چبوکو ہی نہیں بلکہ نٹالیا بھی شامل ہو گئی، اور تینوں چلانے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. Abusive language, they use very abusive language, very rough language. کافی جھگڑا جو پیدا ہوتا ہے تو اس میں تینوں چلانے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگتے. Even before this call is settled, ابھی یہ جھگڑا نپٹا نہیں ہوا تھا، ابھی یہ جھگڑا جو تھا یہ چل ہی رہا تھا، یہ ختم نہیں ہوا تھا. جو زمین کے ٹکڑے پر پہلا جو جھگڑا شروع ہوا ان کے درمیان، they have another call، ایک دوسرا جھگڑا شروع ہوا. اور دوسرا جھگڑا جو شروع ہوا this time it's about the breed of their dogs. یہ نیا جھگڑا ان کی کتوں کی نسل کے بارے میں ہوتا ہے. اب جو ڈاگس ہوتے ہیں، نٹلیا کا اپنا ڈاگ تھا، لومو کا اپنا ڈاگ تھا. اب ڈاگز جو ہوتے ہیں ان کی اپنی نسل ہوتی ہے، ایک بریڈ، ایک نسل ہوتی ہے، اور یہ ایک دوسرے کو الزام لگانے لگے، الزام تراشی شروع ہو گئی. لومو کہتا ہے میرا جو کتا ہے اٹ از آف سپیریئر بریڈ، نٹلیا کہتی ہے کہ میرا ہی سپیریئر بریڈ کا ہے. تو دوسرا جھگڑا شروع ہوتا ہے اوور دا میرٹ آف دا ڈاگس، جو ڈاگس کا میرٹ ہوتا ہے، ان کی بریڈ جو ہوتی ہے، کہ اب دوسرا جھگڑا جو ہے کتوں کی نسل کے بارے میں شروع ہوا. While each claims his dog to be of superior breed. تو دونوں جو ہے لومو اور نٹلیا وہ اپنے اپنے کتے کی نسل بڑھیا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کبھی لومو کہتا ہے میرا کتا یہ سپیریئر بریڈ کا ہے، یہ اعلیٰ نسل کا ہے، اور کبھی نٹلیا کہتے ہیں کہ میرا ہی کتا اعلیٰ قسم کا ہے، یہ سپیریئر کوالٹی کا ہے. لومو از اے نروس ٹائپ آف پرسن. لیکن لومو جو ہے بہت ہی جلدی گھبرانے والا آدمی تھا، کمزور اعصاب والا آدمی تھا. تو وہ گھبرایا کرتا تھا. While calling with Natalia and her father، جب اس کی لڑائی ہوئی یا جھگڑا ہوا نٹلیا اور اس کے باپ سے، چبوک سے، نٹلیا اور اس کے والد کے ساتھ جو جھگڑا ہوا، کیونکہ یہ کافی نروس ٹائپ کے تھے لومو، اینڈ ہر فادر ہی فینٹس، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. لومو اب جب دوسری بار لڑائی ہوتی ہے تو پہلی بار اس زمین کے ٹکڑے پر جس کو لومو دعویٰ کہتا ہے کہ میرا ہی ہے، میرے پاس کاغذات ہیں، تو پھر نٹالیا بھی اس جھگڑے میں شامل ہوتی ہے. پھر جو ڈاگس کی وہ دا میرٹ آف ڈاگس کی لومو کہتا ہے میرا ہی ڈاگ سپیریئر کوالٹی کا ہے، نٹالیا کہتے میرا. تو اس دوران لومو کافی نروس ہوتا ہے، اور یہ جھگڑے کے دوران جو ہوتا ہے ہی فینٹس، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. Natalia begins to cry that now there was nobody to propose to her. تو نٹالیا رونے لگتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ اب اس کے ساتھ شادی کی پیشکش کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب نٹالیا کا یہی سوچ ہے کہ لومو شادی
کرنے کے لیے یا شادی کی پیشکش کرنے والا تھا اب کوئی رہ نہیں گیا ہے، کیونکہ لومو اب بے ہوش پڑ چکا تھا اور نٹالیا اب رونے لگی۔ وہ یہی سوچتی کہ اس کے ساتھ شادی کی پیشکش کرنے والا اب کوئی نہیں ہے۔ As soon as Lumo comes to himself، جو ہی لومو ہوش میں آتا ہے، اچانک جب لومو پھر اپنے ہوش میں آتا ہے، چبوکو puts his daughter's hand into لوموز hand، اور چبوکو جو ہے نٹالیا کا جو باپ ہوتا ہے، اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ لومو کے ہاتھ میں رکھ دیا، یعنی دونوں کا ہاتھ ملایا آپس میں۔ چبوکو نے اپنی بیٹی کا ہاتھ لومو کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ Thus the proposal is accepted without being made۔ اس طرح شادی کی ایک ایسی پیشکش ہے جو بنا کہے ہی مان لی جاتی ہے۔ تو ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ چبوکو خود اپنی بیٹی کا ہاتھ لومو کے ہاتھ میں تھام دیتا ہے، اور شادی کی ایک ایسی پیشکش ہے جو بنا کہے ہی مان لی جاتی ہے، کیونکہ لومو کی حالت دیکھ کر چبوکو خود ہاتھ میں سے ہاتھ ڈالتا ہے اپنی بیٹی کا لومو کے ہاتھ میں، اور پرپوزل طے ہو جاتا ہے۔ Thus the proposal is accepted without being made۔ اس طرح شادی کی ایک ایسی پیشکش ہے جو بنا کہے مان لی جاتی ہے، کیونکہ لومو نروس ٹائپ کا کریکٹر ہوتا ہے، کھل کے بات نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب یہ لومو کی حالت دیکھ کر جو ہے پرپوزل کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، لیکن لومو اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے ہیں۔ He feels nervous، he feels actually very nervous۔ وہ بہت نروس ٹینس محسوس کر رہا ہے، اور جو بات اس کو کہنی تھی وہ نہ کہہ سکا، لیکن چبوکو پیشکش کے بغیر ہی اس کی بات مان لی جاتی ہے۔ اور اس کہانی کو ہم آگے ان ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن اس میں 3 اہم کریکٹرز ہیں۔ چبوکو ہے، اور چبوکو کی جو بیٹے ہے نٹالیا 25 ایئرس اولڈ ہوتے، اور لومو جس کی ایج 35 ایئرس ہوتے۔ These are the 3 main characters in the play۔ اس ڈرامہ میں 3 اہم کریکٹرز ہیں۔ تو آگے کی کہانی کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ تھینکس، اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم۔